صبر کا لغوی معنی مفہوم کیا ہے؟ صبر کا لغوی معنی ہے روکنا۔ صبر کا معنی بیان کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کہ حبس النفس عن الجزع والتسخط۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکنا، وحبس اللسان عن الشکوى اور زبان پر حرف شکایت نہ لانا، وحبس الجوارح عن التشویش اور باقی تمام اعضاء کو تمام الجھنوں اور پریشانیوں سے دور کرنے کا نام ہے صبر۔ صبر کے بعد سوال یہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تمہاری آزمائش ضرور بھی ضرور ہوگی۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ، مدرسے میں پڑھانے والے علماء کرام ہی بتائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے لَنَبْلُوَنَّكُمْ کا کون سا صیغہ استعمال کیا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے تو لام تاکید، نون تاکید، ثقیلہ، خفیفہ، ضرب مستقبل، معروف مجہول ساری چیزیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تمہاری آزمائش ضرور بھی ضرور ہوگی، یعنی کوئی بھی انسان آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ آج نہیں ہے تو کل، کل نہیں ہے تو اس کے بعد ایک نہ ایک دن آزمائش آنی ہی آنی ہے۔ اس چیز سے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تو دشمنوں کے خوف سے ہم رات میں سو رہے ہیں اور رات کے 3 بجے بہت ہی میٹھی نیند سو رہے ہیں، ایسی حالت میں ہمارا گھر دشمنوں نے گھیر لیا، جو ہمیں مارنے کے لیے تیار ہے، قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی کبھی ہماری آزمائش اللہ رب العالمین بھوک سے کرے گا۔ آج تو ہم طرح طرح کے پھل فروٹ کھاتے ہیں، آج تو ہمارے گھروں کے اندر یا تو فنکشن ہال میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، آج کھانے پینے کی فراوانی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ رب العالمین کم کر دے گا۔ یہ جو ہم بازاروں میں جاتے ہیں اور مارکیٹوں میں جاتے ہیں اور طرح طرح کے پھل فروٹ خریدتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، بال بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، ماں باپ کو بھی کھلاتے ہیں، لیکن یہ پھل فروٹ کا اگنا ایک نہ ایک دن بند ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کی کمی کے ذریعے سے آزمائش کرے گا۔ آج ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ 1 ایکڑ زمین میں اتنا من دھان آئے گا یا اتنا من گیہوں آئے گا، لیکن جب وہ ناپتے ہیں، جب وہ فصل اگ جاتا ہے اور ناپتے ہیں تو اس کے اندازے کے مطابق بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی مالوں کے ذریعے سے انسان کو آزمائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے انسان کی آزمائش کرے گا۔ آپ کو یاد ہونی چاہیے جب NRC کا لاگو ہونے والا تھا اور بھی لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دلی کی وہ شاہین باغ یاد ہے کہ وہاں کے عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک عورت بالکل ٹھنڈک کے موسم میں ایک عورت کا بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارا بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آج اچانک ایک انسان ہم سے سلام کلام کر کے مسجد سے ہٹ جاتا ہے، اس کا انتقال کی خبر ملتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے
چاہتے ہیں ہم خود اللہ کی ملکیت میں اور ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک واقعہ یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے رسول کے پاس سے میرے پاس آئے اور بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک دعا بتائی ہے کہ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے اور یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ انسان یہ دعا پڑھ لے تو ان کی دعا کے مطابق اس کا کام کر دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے اے میرے شوہر ذرا یہ بتائیے وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا یہ بتایا کہ اگر کسی کے پاس یا کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کے پاس کوئی تکلیفیں مصیبتیں آ جاتی ہیں تو انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، میں یہ دعا پڑھتی نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ، اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اس دعا کا معنی ہے اے اللہ تو مجھے میری مصیبت سے پناہ دے دے اور اس سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں یہ دعا پڑھتی رہی، صبر کرتی رہی۔ ایک دن اور اس وقت میں عدت گزار رہی تھی۔ عدت گزارنے کے بعد، عدت کہتے کس کو ہیں؟ عدت کہتے ہیں جس عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہو، اور جس عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے اور اس عورت کو اپنے گھر کی چہار دیواری میں 4 مہینہ 10 دن گزرنے کا نام عدت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں عدت گزار رہی تھی، عدت گزارنے کے بعد ایک دن دروازے پر دستک دی اور پھر دستک دی، میں ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی۔ چمڑے کو دباغت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاہے وہ گائے کا چمڑا ہو، چاہے وہ بکری کا چمڑا ہو، اس چمڑے کو نمک وغیرہ دے کر کے اس کو دھوپ میں سکھا کر کے بیٹھنے کا کام کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی، میں دروازہ کھول دیا، آپ کو آنے کی اجازت دی۔ چمڑے کا ایک تکیہ تھا، آپ کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کے لیے دے دیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ میں تمہیں شادی کا پیغام دینے آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اے اللہ کے رسول آپ مجھے شادی کا پیغام دے اور میں انکار کروں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میرے ساتھ 3 مشکلات ہیں۔ نمبر 1 میں شادی کی عمر سے گزر چکی ہوں، نمبر 2 میں سوپوں کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ سے شادی کرنے کے بعد کچھ ایسی غلطی یا سرزد ہو جائے جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ نمبر 3 میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ میں رہی بات تم شادی کی عمر سے گزر چکی ہو، میں بھی شادی کی عمر سے گزر چکا ہوں، رہی بات تمہاری غیرت مند کو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تمہاری غیرت کو ختم کر دے گا، اور رہی بات تیسری بات کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے بچے ہیں، ان بچوں کی حفاظت میں کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں راضی ہو گئی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بعد میں کہا کرتی تھی کہ دیکھو میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے میرے لیے عطا کر دیا۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ اپنے شوہر کے انتقال پر یہ صبر کرتی رہی اور یہ دعا پڑھتی رہی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آج بھی ہمارے گھر کی عورتیں ہو چاہے وہ مرد حضرات ہو، اب جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے اور پڑھتے رہے، انشاءاللہ صبر کا پھل اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دے گا۔
اس کے بعد تیسری چیز پیاروں کی جدائی پر صبر۔ آج ہمارے گھر سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو افسوس ہوتا ہے، یہ افسوس ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو آ جاتی ہے کہ آج میرے گھر کا فلاں انتقال ہو گیا ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بیمار دیکھ کر کے گیا، اور ان کی بیوی ام سلیم یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی، حضرت ابو طلحہ کی بیوی تھی ام سلیم سے یہ کہہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بچے کا خیال رکھنا، جاتے ہیں، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر جب آتے ہیں پوچھتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ بتاؤ کہ میرے بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ بیوی بڑی صابر و شاکر عورت تھی، کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ہی سکون سے ہے، نہیں معلوم کہ حضرت ابو طلحہ کو نہیں معلوم کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اور کتنی صابر و شاکر عورت تھی، کتنی صبر کرنے والی عورت تھی حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، شوہر کو یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ایک طرف کھانا بنا کر کے تیار کر کے رکھی ہے، اور ایک طرف شوہر کا انتظار ہے کہ شوہر آئے گا تو شوہر کو کھانا کھول کر کے دوں گی، کھانا کھائے گا۔ اتنے میں آتے ہیں اور کہا کہ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا سکون سے ہے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ کھانا کھاتے ہیں، رات میں سوتے بھی ہیں، حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کرتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کر کے نہا دھو کر کے پھر جب باہر جانے لگتے ہیں، اس وقت ام سلیم کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ ادھر آئیے، آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ کے رسول نے دعا دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی رات اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکت کا ذریعہ بنا دے، اور ہوا یہ رات کہ اسی دن جس دن بیٹے کا انتقال ہوا اور جو ہم بستر انہوں نے کیا تھا، اللہ رب العالمین نے پھر ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے بچہ پیدا کر دیا۔ حضرت ابو سفیان بھی رواینا کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے تھے جو سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ اس طریقے سے گھر کے اس وقت صحابیات اس طریقے سے صبر کرتی تھی اور شکر ادا کرتی تھی۔ آج ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ آج اگر ہم صبر کر لیں تو صبر کا پھل اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جسمانی تکلیفوں پر صبر۔ آج انسان تھوڑی سی بیماری میں جھیلنے کے بعد انسان اکتا جاتا، تھک جاتا ہے کہ اللہ میری بیماری کب ختم ہوگی، اور آج طرح طرح کی بیماری میں انسان جھل رہا ہے۔ کبھی تو کسی کو بی پی کی بیماری ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے، کسی کو کڈنی کی بیماری ہے، کسی کو اور نہ جانے کون کون سی بیماری ہے۔ لہذا یہ بیماریوں سے اگر ہم شفا چاہتے ہیں تو یہ جو آزمائش ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے، آپ صبر کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد ہونا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کے پورے بدن سڑ گئے تھے۔ بعض روایت کے اندر ہے کہ 12 سال، بعض روایت کے اندر ہے کہ 13 سال، بعض روایت کے اندر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماریوں میں جھل رہے تھے اور ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی کبھی بھی انہوں نے نہ شکریہ ادا نہیں کی، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ صبر کا پھل اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ان کی بیماری کو اللہ رب العالمین نے ٹھیک کر دیا۔ ان کی بیماری اتنی زیادہ ہو گئے تھے کہ شیطان نے فلسطین کے اندر ان کے 2 دوست رہتے تھے، اور شیطان نے ان کے دوست کو جا کر کے شراب دیا۔ اور ایک چیز یاد رکھ لیجئے، حضرت ایوب علیہ السلام اتنی خطرناک بیماری ہونے کے باوجود بھی حلال کھاتے تھے، حرام کھانے
رہے ہوئے ہیں یہ شراب پلا دو ٹھیک ہو جائے گا. جاتے ہیں اور جب دوستوں کو دیکھتے ہیں روتے ہیں اور کہا کہ میرے دوست یہ شراب ہے اس کو پی لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو یہ جواب دیا کہ آج سے تمہارے ساتھ دوستی ختم. آج کے بعد میرے پاس آنا نہیں ہے. میں مرنا پسند کرتا ہوں. حلال کھانا حرام کھانا پینا پسند نہیں کرتا. میں نہیں کھاتا میں نہیں پیتا. جاؤ چلے جاؤ. شراب کو پھینک دیا. اور اس کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام کہ جب پورے بدن گل گئے سڑ گئے پیلے پڑ گئے تو بدبو ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا. کہاں پھینکا؟ جہاں پر دھول ہے جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پر پھینک دیا. لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہے صبر کرتے رہے. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جا کر کے کسی دوست سے گھر میں کام کر کے کھانا لاتی تھی اور حلال کا کھلاتی تھی. ایک دن لائے دو دن لائے کئی دن تک وہ کھانا لاتی رہی. حضرت ایوب علیہ السلام کھاتے رہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ڈر ہوا اور خوف ہوا کہ میری بیوی کھانا لاتی ہے تو کہاں سے لاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھانا حرام کا ہو. پوچھتی ہے. پھر اس کے بعد ایسے کرتے کرتے ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو حضرت ایوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جب تک تم آج مجھے کھول کر کے نہیں بتاؤ گے کہ کھانا لائی تو لائی کہاں سے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اپنے سر سے دوپٹہ ہٹاتی ہے تو دیکھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کہ بیوی کے سر میں بال ہے ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کام کر کے لاتی تھی. اگر کام نہیں ملتا تو اپنی بال کی چوٹی کو بیچ کر شوہر کے لیے کھانا لاتی تھی لیکن کبھی بھی حرام کا کھانا نہیں کھلایا. یہ بھی صبر و شکر. اس طریقے سے صبر کرتی تھی. اس طریقے سے شکریہ ادا کرتی تھی. اور پھر نتیجتاً یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو پکار کر کہا کہ انی مسنی الضر. مجھے بیماری نے پکڑ لی ہے. اے اللہ وانت ارحم الراحمین. تو رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. اے اللہ رب العالمین تو مجھ پر رحم فرما مجھے معاف کر دے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو اللہ رب العالمین نے شفا دے دیا. ٹھیک ہو گئے. ان کی بیوی مانگنے گئی تھی کھانا لانے گئی تھی. آ کر کے جب پوچھا کہ میرے شوہر کہاں ہے جبکہ اس کے شوہر ہی کو پوچھ رہی تھی کہ میرے شوہر کہاں تو کہا کہ اے رحیمہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں. اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا. تو اس طریقے سے اگر صبر کریں گے تو صبر کا پھل اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دے گا. پانچویں چیز لوگوں کی اذیتوں پر صبر. آج طرح کے لوگ طرح کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. آج ہمارا پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں. آج ہم ایک پڑوسی کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں. آج ہم اور کسی پر ظلم کرتے ہیں تو لوگوں کی اذیتوں پر لوگ جو آج ظلم کر رہے ہیں آج آپ ظلم کرنا بند کر دیں. آپ اگر ظلم کریں گے تو ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دے گا. ظالم کی زیادہ دن تک مہلت نہیں دیتا اللہ رب العالمین. کچھ دن تک مہلت دیتا ہے. اس کے بعد جب اللہ رب العالمین پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. جو لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں اپنے مسلمان بھائی بہن کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں. ظلم کرنا چھوڑ دے. ستانا چھوڑ دے. آپ ستانا چھوڑ دے ورنہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ظالموں پر عذاب آ جائے گا. ایک واقعہ ہے پاکستان کے اندر ایک اسٹیٹ ہے سندھ اور اس اسٹیٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہے خیرپور. خیرپور کا ایک آدمی کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا. جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت کو پینشن ملے گی. تو انہوں نے جب پینشن لینے کے لیے گئی
وہ عورت جاتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگ جو لوگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، آج ہم آدھار کارڈ کے لیے جاتے ہیں، ہمیں گھمایا جاتا ہے. ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں گھمایا جاتا ہے. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. خاص کر کے وہ لوگ سنیں کہ جو بار بار کسی عام پبلک کو گھماتے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ایسے کرتے گھماتے رہتے ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈریے، اللہ سے ڈریے. اگر آپ کسی عام پبلک کو گھمائیے گا تو اللہ رب العالمین بھی دیکھ رہا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ عذاب بھیج دیتا ہے. اب وہ عورت جب وہ کاغذ لینے کے لیے اس کے شوہر کے ڈپارٹمنٹ میں گئی، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ایسے کرتے کرتے اس عورت کو 4 سال تک گھمائی. 4 سال تک. ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جب صبر کرے تو صبر کا بھی ایک لمٹ، ایک حد ہوتا ہے. لیکن جب حد پار ہو جاتا ہے، جب اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اس وقت پھر بددعا کرنا جائز ہے. تو جب وہ عورت 1 سال نہیں، 1 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال تک گھمایا. آخر میں کہا کہ اے آسمان تو گواہ ہے، اے زمین تو گواہ ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. آج یہ ہمیں 4 سال تک گھمایا پھرایا، اے اللہ تو اس کے منہ میں کیڑا پیدا کر دے. وہ آدمی جاتا ہے، رات میں سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ہونٹ کے نیچے اللہ رب العالمین نے لاکھوں کی تعداد میں کیڑا پیدا کر دیتا ہے. اس لیے لوگوں کی اذیتوں پر پہلی چیز تو صبر کرے. جب صبر کا حد پار ہو جائے تو پھر آپ اللہ کو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اب تو ہی میرا سب کچھ ہے، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے. تو گویا کہ صبر کرنا ہے. چھٹی چیز حکمرانوں کے ظلم پر صبر. آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج حکمران جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، آج نہ جانے کتنے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. آج نہ جانے ہماری کتنی مسجدوں، یو پی کے اندر نہ جانے کتنی مسجدوں کو گرا دیا گیا، نہ جانے کتنے مسلمانوں کی جان چلی گئی. تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم پر صبر کرے، صبر کا پھل اللہ تعالیٰ دے دے گا. پھر اس کے بعد 7ویں چیز بیٹیوں کی آزمائش پر صبر ہے. یہ جن کو اللہ رب العالمین نے بیٹی جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، آج جس کے پاس 2 بیٹی ہے، ان کو رات بھر نیند نہیں آتی کہ 2 بیٹی ہے، شادی بیاہ کرنی ہے. کچھ لوگ تو اس لیے اور سوچ و فکر میں ہیں کہ میری بیٹی ہے، دیکھنے میں خوبصورت تو نہیں ہے، اس کی شادی بیاہ کر کیسے کروں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری بیٹی تو خوبصورت ہے، لیکن جہیز کا سامان کہاں سے دوں. کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی، لیکن بعد میں پھر خلا طلاق ہو گئی، اپنے بیٹی کو کیا کروں، کیسے ان کی شادی کیا کروں. تو گویا کہ ہر اعتبار سے بیٹی کی اذیتوں پر صبر. تو آپ کو اوپر بھی اذیتیں آ سکتی ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں. آپ بھی صبر کریں، صبر کا پھل اللہ تعالیٰ دے دے گا. پتہ یہ چلا آج ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے. آج ہم تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر غصہ کر لیتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں یا کسی معاملے میں جاتے ہیں، نوک جھوک ہوتی ہے، تو میں ہوتا ہے، اور پھر ہم جھگڑا کر لیتے. صبر کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہے. میرے اسلامی بھائیوں، آپ صبر کرنا سیکھیں اور صبر کرنا سیکھیں. صبر کرے تو اللہ تعالیٰ صبر کا فائدہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دے گا. صرف یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اگر اس دنیا میں کسی کو آزمایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا. اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا تو نبیوں کو آزمایا. سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو آزمایا تو صحابہ اکرام کو آزمایا. اللہ رب العالمین نے اگر سب سے زیادہ کسی کو آزمایا تو تابعین کو آزمایا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن اگر ہم صبر سے کام لیں تو صبر کا پھل اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دے گا. کہنے کا مقصد ہے، آج کے خطبہ کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج ہر بات پہ، ہر معاملے میں، کسی بھی معاملے میں ہو، آپ صبر کریں. جلدی میں آپ غصہ میں نہ آئے، آپ صبر کریں تو صبر کا پھل اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین ہم تمام
شادی نہیں ہوئی ہے، ہاں یا الہ العالمین تو ان لوگوں کو نیک اور صالح جوڑا ملا دے، یا الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم نہیں جانتے قبر کے اندر کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اگر کسی عذاب میں رہتا ہے یا الہ العالمین تو اس عذاب کو حل کر دے، یا الہ العالمین ان لوگوں کی قبر کو نور سے بھر دے، یا الہ العالمین جب تک وہ ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما